231 آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کے متعلق جو مشرکین نے اعتراض کیا تھا، اس آیہ مبارکہ میں جواب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حبیب کریم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان عربی ہے تو قرآن بھی عربی میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ ہم نے وہی اسی علاقے میں بھیجے ہیں جو ان کی زبان، دونوں کی زبان ایک تھی، اس رسول کی زبان اور اس قوم کی زبان ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ احکام شریعت دیے گئے ہیں وہ بیان کر سکیں۔ تو بالکل اس آیہ مبارکہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان اور آقا علیہ السلام کا جو کار نبوت ہے وہ بیان ہوا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، جیسے ہم نے پہلے رسولوں کو انہی کی قوم کی زبان بولنے والا بھیجا، اسی طرح ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ حبیب کریم علیہ السلام بھی ان کے سامنے بیان کریں۔ یہاں پہ پھر وہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو زبان مبارکہ بولنے والے تھے وہ عربی تھی، اور آقا علیہ السلام کے اس وقت جو مخاطب تھے وہ عربی تھے۔ تو باقی جبکہ ہمارا تو یہ عقیدہ و نظریہ عقیدہ قطعیہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام عالم کے لیے، یعنی پورے جہان والے لوگوں کے لیے، بلکہ عالمین کے لیے حضور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آقا علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ عامہ ہے، شاملہ ہے۔ تو پھر قرآن کریم تو عربی زبان میں آ رہا ہے، جی یہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے نا، قرآن کریم تو عربی زبان میں آ رہا ہے۔ جو یہودی لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی بعثت صرف عرب کے لیے ہوئی ہے، تو ان کا پھر یہ دعویٰ اور یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو ہے اس دعوے کو لے کر کے اور اس آیہ مبارکہ کو لے کر کے ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے عام ذہنوں میں۔ تو یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرات علماء کرام کو کثرہم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بنایا، کیونکہ پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے تھے ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی ان کے نائب بنتے تھے۔ وحی لے کر جو ایک نبی آ رہے ہوتے تھے، جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ چونکہ نبوت کا میرے کریم آقا علیہ السلام پر ختم فرما دیا، تو کریم آقا علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبوت والا سلسلہ رہا نہیں، رسالت والا سلسلہ رہا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو میرے آقا علیہ السلام کا نائب، وارث اور جانشین بنا دیا۔ تو حقیقت کے اندر امت کے علماء کا کام جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا کام ہے، یعنی جو کام علماء کرام کر رہے ہیں نا اس وقت، وہ حقیقت کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا ہی کام ہے۔ کیونکہ وارث اور نائب کا کام جو ہے، مثال کے طور پر آپ کسی دفتر میں چلے جاتے ہیں اور دفتر میں جو وہ صاحب مسند ہوں وہ نہ ہوں، وہاں پر بظاہر وہاں پہ موجود نہ ہوں، تو وہاں جو اپنا نائب بٹھا کے جائیں گے تو بتائیں وہ جو مہر لگائیں گے، وہ جو کام کریں گے، وہ کام انہی کا تصور کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ صاحب مسند کا ہی کام تصور کیا جائے گا، سمجھ آیا نا جی؟ تو اسی طرح کر کے امت کے علماء جو ہیں جتنا بھی اشاعت دین کا، تبلیغ دین کا، دفاع دین کا،
نفاذ دین کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری کوششیں حقیقت کے اندر وہ میرے آقا علیہ السلام کی ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ جیسے ہمارے علماء نے یہ متفقہ طور پر نقل کیا ہے، امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی کرامت جو ہے وہ حقیقت کے اندر اس کے نبی کا معجزہ ہے، یعنی اس کے نبی کے معجزے کا فیضان ہے، یوں کہہ سکتے ہیں آپ آسان لفظوں میں کہ وہ یعنی اس کے ہاتھ پر جو اللہ تبارک و تعالی وہ قدرت کا اظہار فرما رہا ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ میں یہ حقیقت کے اندر یہ اس قدرت کا اظہار ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فرمایا تھا، وہ معجزہ کہلایا تھا، یہ اسی معجزہ کا فیضان ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ مستقل اعزاز نہیں ہے امتی کے لیے، یہ حقیقت میں اعزاز میرے آقا علیہ السلام کا ہے، اس کا فیضان جو ہے امتی کو عطا فرمایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے نا جی مسئلہ؟ تو اسی طرح کر کے امت کے علماء جو ہیں ان کا جو کام ہے غلبہ دین کے لیے، وہ جس حوالے سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو، وہ حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا کام ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ آقا علیہ السلام کس کے شاگرد ہیں؟ بعض لوگوں سے بھول ہوئی ہے، انہوں نے جبریل امین علیہ السلام کا شاگرد کہہ دیا آقا علیہ السلام۔ ایسا نہیں ہے، کریم آقا علیہ السلام شاگرد ہیں کس کے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میں لیبین لہم پہ بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ ما اقرا، حبیب آپ پڑھیں، آپ پڑھیں۔ تو یہاں پڑھا کون رہا ہے حبیب کریم علیہ السلام کو؟ اللہ پڑھا رہا ہے۔ کون پڑھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پڑھا رہا ہے۔ تو ثابت ہو یہ پڑھانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے پڑھایا حبیب کریم علیہ السلام۔ اب ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، میں رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو ثابت ہوا سکھانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، کہیں کو آیت رہ نہ جائے تاکہ آقا علیہ السلام دہرا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میں حبیب پیارے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، حبیب پیارے یہ قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس قرآن کو پڑھنا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ پر پڑھنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا قرآن کریم کو حبیب کریم علیہ السلام کو پڑھانا یہ کس کے ذمہ ہوا؟ اللہ کے ذمہ ہوا۔ جیسے یہ جمعہ کا لفظ آیا نا یہاں پہ، میں جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جمع کرنے کا کام لیا کس سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، انہی سے لیا نا۔ حضرت عثمان جامع القرآن ہے یا نہیں؟ اور اولین جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ہیں یا نہیں؟ انہی کے مشورے سے، انہی کے باہمی جو ہے نا وہ رضامندی سے یہ کام جو ہے نا تکمیل کی طرف بڑھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا نا کہ ان علینا جمعہ، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور جمع کرنے کا کام اللہ فرما رہا ہے میرے ذمہ ہے، اور اللہ لے کس سے رہا ہے؟ محبوب کے صحابہ سے، محبوب علیہ السلام کے صحابہ سے لے رہا۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ عمل حضور کے صحابہ کا حقیقت میں عمل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ بظاہر صحابہ کر رہے ہیں اس کام کو، لیکن حقیقت میں وہ عمل کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح کر کے قرآن کی حفاظت کی بات کو دیکھ لیں، یہ تو جمع کرنا ہو گیا، قرآن کی حفاظت کو دیکھ لیں۔ حفاظت کی دو صورتیں ہیں جی، پڑھنے کے ساتھ اور کتابی صورت میں ہیں جی، بندہ زبانی یاد کر لے یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، میں قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اب بتائیں، حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے اور حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی کس کے ہاتھ سے ہے؟ حضرت اب دیکھیں نا، پوری امت جو ہے اگر یہ یاد کرنے والا رجحان نہ ہوتا، یہ تراویح پڑھانے والا نظام نہ ہوتا، تو بتائیں کتنے حافظ ہوتے اس امت میں، کتنا قرآن پاک حفظ کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں حضرت عمر کے مزار پر،
جنہوں نے ساری امت کو جمع کر دیا تراویح سنانے پر. اور جو مزے کی بات ہے، جو تراویح پڑھنے پڑھانے کی طرف نہیں نہ آتے ان میں اتنے حافظ بھی نہیں ہوتے. نہیں سمجھ پڑا؟ جو اس طرف نہیں نہ آتے ان میں اتنے حافظ بھی نہیں ہوتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے حافظ ہم ہیں. تو بتائیں اس کی حفاظت کا ذمہ تو رب نے لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام لے کس سے رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آج بھی ان کا فیضان جاری ہے. اور موجودہ دور کے اندر قرآن پاک کی حفاظت جو ہے اس معنی میں کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہے قرآن کریم، بتائیں اس حفاظت کا ذمہ کس علاقے نے، کس یعنی کہ جگہ نے لیا ہوا ہے؟ وہ آپ کے مدارس دینی ہیں. یہیں سے قرآن کے حافظ اٹھتے ہیں، یہیں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، انہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن کریم کے حافظ تیار ہوتے ہیں. پھر قرآن کریم کی حفاظت کا جو ہے نا وہ پھر آگے اس کے معنی کی، اس کے لفظ کی حفاظت، اس کے معنی کی حفاظت، اس کی تفسیر کی حفاظت، وہ پھر کام آگے بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ساری قرآن کریم کی حفاظت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا ذمہ میں نے لیا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کھڑے کرتے رہوں گا جس قرآن کریم کی حفاظت کو کرتے رہیں گے، اس کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے. یہ صرف اس کے الفاظ اور معانی کو محفوظ کرنا ہی بڑا کام نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ. اس کی تفسیر کو بھی محفوظ کرنا یہ بھی اہم کام ہے، یہ اہم ترین فریضہ ہے اس امت پر. اور اس فریضے کو امت نے کیسے نبھایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام سیوطی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تفسیر دیکھی قرآن کریم کی، 80 جلدیں اکیلی سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی. پوری دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کی اتنی توضیح کی گئی ہو، اتنی تفسیر کی گئی ہو، اتنی تشریح کی گئی، اتنا اسے کھولا گیا. آج تک قرآن کریم جو ہے اس کے مضامین کسی بندے نے یہ دعویٰ نہیں کیا جتنی قرآن کی سمجھ تھی وہ ساری کی ساری بیان کر دی گئی ہے. اب مزید ضرورت نہیں ہے. بحمد اللہ تعالی امت کے علماء ایک سے ایک بڑھ کر جیسے جیسے آ رہے ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک ہوتا. اگر اس میں وہ یعنی تنوع نہ ہوتا، اس کے اندر وہ چاشنی نہ ہوتی تو ایک ہی بندہ تفسیر کرتا، بات ختم ہو جاتی. مطلب کہ بار بار اس کی تفسیر کا ہونا، بار بار اس کی کتابوں کا لکھا جانا، اس کی تفسیر پر بار بار نئے سے نئے بندوں کا کھڑا ہونا اور ہر دور میں بندوں کو کھڑا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لذت رکھی ہے قرآن کریم کی تفسیر کے اندر اور اس کے علوم کے اندر اور اس کے بیان کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ سیر نہیں ہو رہا ہے ایسا. ہاں جی، تفسیر پڑھی ہوئی ہیں، مکتبوں کے مکتبے بھرے ہوئے ہیں. ایک دن ایک دوست دکھا رہے تھے، وہ اتنی بڑا کتب خانہ، اور انہوں نے کہا اس میں صرف جو ہے نا وہ بخاری کی شروعات پڑھی ہوئی. اندازہ بخاری کی شروعات، بتائیں بخاری کی شروحات اتنی پڑھی ہوئی ہیں تو قرآن کریم کی تفسیر کتنی ہوں گی یار. آپ بڑے بڑے مکتبوں میں جا کے دیکھیں. ہاں جی، ایک عالم کے بارے میں نے سنا ان کے پاس 600 قرآن کریم کی تفسیریں تھیں. 600 تفسیریں قرآن کریم کی. تو یہ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اچھا، پھر اس کام تفسیر کے کام سے جو ہے نا وہ صرف مرد حضرات ہی اس کام میں آگے نہیں رہے بلکہ خواتین نے بھی اس میں حصہ لیا ہے. ایک امام تھے بہت بڑے، ان کے وہ جب پڑھ کے جاتے تھے نا اپنے گھر میں تو ان کی اماں جو ہے نا وہ پوچھتی تھیں. اچھا، پڑھتے اپنے ماموں سے تھے وہ تفسیر. ان کی اماں نے اور ان کے ماموں نے اکٹھے ان کے نانا سے پڑھا تھا. سمجھ آئے نا؟ یعنی اپنے استاد کے داماد تھے. اچھا، جب یہ پڑھ کے آتے تھے اپنے استاد کے دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے والد سے پڑھے تھے. یہ ذہن میرے مسئلہ، اپنے والد سے پڑھے تھے، والد ان کے استاد تھے. جب پڑھ کے آتے نا گھر میں تو ان کی اماں جو ہے نا تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتی تھی، ایسے پڑھی تھی زبانی. وہ جب پڑھ کے آتے تو اماں پوچھتی ہاں بیٹا بتاؤ نا آج کون سی آیت پڑھی ہے. وہ کہتے اماں فلاں آیت پڑھی، مثال کے طور پر یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 پڑھی ہے. تو وہ پوچھتی کہ اس آیت مبارکہ کے تحت میرے بھائی نے کون سی تفسیر بیان کی ہے. وہ کہتے سناتے جی یہ بیان کی ہے. تو وہ کہتی ہیں لگتا ہے ہمارے ابا نے تو یہ تفسیر بھی پڑھائی تھی، میرے بھائی بھول گئے ہیں، اس کو میرے بھائی بھول گئے ہیں، وہ بیان نہیں کر پائے. بتائیں امام ابن سیرین رحمہ اللہ جیسا بندہ جو ہے وہ جب ان کو کوئی کہیں پہ مسئلہ بن جاتا نا وہ اپنے شاگردوں کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ جا کے میری بہن حفصہ سے پوچھ کے آؤ اس آیت مبارکہ کا معنی کیا بنتا ہے.
ہے نا. ایک وہ وقت تھا، وہ یہاں کس وقت میں ہم آ گرے ہیں یار. قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ، اب حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے شاگردوں کی فہرست اٹھا کے دیکھیں. آپ کے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں صرف مرد نہیں ہیں، خواتین بھی ہیں. انہوں نے بھی آپ سے قرآن کریم کے علوم پڑھے ہیں، احادیث مبارکہ کے علوم پڑھے ہیں، آپ سے احادیث مبارکہ روایت کرنے والی ہیں. خود آپ کی بہو جو ہے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی محدثہ تھیں. آپ بہت بڑی محدثہ تھیں. وہ بیان کرتی ہیں، کس سے بیان کرتی ہیں؟ حضرت غوث پاک سے بیان کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے میرے شیخ نے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پاک بیان کی. انہوں نے اپنے استاد سے، اپنے استاد سے اس طور پہ کر کے رسول اللہ علیہ السلام تک پوری سند لے جایا کرتی تھی. آج یہاں پہ کسی بیچارے سے پوچھ لیا جائے، جی کوئی پتہ نہیں ہوگا. وہاں خواتین کا یہ عالم تھا علمی، اور آج یہاں ہم آ گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی یہ وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا تھا، اور لیا اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں سے ہے. جمع قرآن کا ہو، حفاظت قرآن کا ہو، پھر بیان قرآن کا ہو. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن، میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے. پڑھائیں گے بھی ہم حبیب آپ کو. اس سے ثابت ہوا قرآن پڑھانا سنت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. پھر آگے قرآن امت کو قرآن پڑھانا یہ کس کی سنت ہے؟ حبیب کریم علیہ السلام کی ہے. ہیں جی اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. قرآن کو کھولیں گے بھی ہم، اس کی تفسیر بھی ہم ہی کریں گے کہ اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے، ان لفظوں کا مطلب کیا ہے. ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیان ہمارے ذمہ ہے حبیب، آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، یہ ہم بیان کریں گے آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا کہ تعلیم بھی قرآن کی اللہ نے کی، اللہ نے تعلیم قرآن فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ علمہ البیان، اس قرآن کا بیان بھی ہم نے ہی سکھایا ہے حبیب کریم علیہ السلام. اب اندازہ تو لگائیں یار، یہ تو کام سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ لگایا حبیب کریم علیہ السلام کے سارا کام. لیبین لہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حبیب کریم علیہ السلام کو جو قرآن دیا ہے اور عربی زبان دی ہے اور عربی مخاطب ہی حبیب کریم علیہ السلام کے سامنے بٹھائے ہیں. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ لیبین لہم، تاکہ حبیب کریم علیہ السلام جو ہیں عربی لوگوں کے سامنے خود عربی ہو کر کے عربی قرآن پڑھ کر کے ان کو بیان کر دیں. سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب اس سے واضح کیا ہوا کہ لیبین لہم جو ہے نا، یہ خاص وصف ہے میرے آقا علیہ السلام کا. حضور مبین بن کے تشریف لائے ہیں. کیا بن کے تشریف لائے ہیں؟ مبین بن کے تشریف لائے ہیں. رب کی مراد کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا کو کھولنے کے لیے آئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو رب تعالیٰ کے کلام کی صورت میں امت کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہ رہا ہے. اب ذرا غور کریں اس بات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علینا جمعہ، قرآن جمع کرنا ہماری ذمہ داری. ان علینا بیانہ، اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری. نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کام حبیب کریم علیہ السلام کے ذمہ لگا دیے ہیں جی. سارے کام حبیب کریم علیہ السلام، ساری وحی پڑھ کے تو حضور ہی سنا رہے ہیں نا، ساری وحی بیان تو حضور ہی کر رہے ہیں جی. صحابہ کرام علیہ رضوان کو پورا قرآن پڑھا دیا. جمع قرآن کی یہ صورت ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی ایسی مضبوط ہستیاں تھیں جن کو آقا علیہ السلام نے قرآن پاک پورا سنا دیا، قرآن جمع ہو گیا، قرآن جمع ہو گیا. لیکن کتابی صورت میں آنے والے لوگوں کے لیے جمع کرنا یہ اور کام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں سے لیا. جس طرح جمع قرآن، تعلیم قرآن، بیان قرآن، یہ حفاظت قرآن، یہ سارے کام رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے حبیب کے سپرد فرمائے. اسی طرح کر کے یہ جو اشکال وارد ہو رہا تھا کہ حبیب کریم علیہ السلام تو صرف عربوں کو مخاطب بنا رہے ہیں، حضور کے مخاطبین جو ہیں وہ صرف عرب لوگ ہیں، باقی لوگوں کے لیے تو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت نہ رہی. تو پیارے بھائیوں،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جمع قرآن، تعلیم قرآن، قرأت قرآن، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حفاظت قرآن میرے ذمہ ہے۔ اللہ نے یہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگایا، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہی کام جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذمہ لگا، اور پھر یہی قرآن بیان قرآن کا قیامت تک کے علماء کو لگا۔ تو آج جو علماء، مثال کے طور پر میں اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوں قرآن کی تفسیر، جو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوں، یہ میرا اپنے اساتذہ سے پڑھنا جو ہے یہ حقیقت کے اندر میرے استادوں کا بیان کرنا، یہ حقیقت کے اندر وہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام کا بیان کرنا ہے، یہ حضور کی نیابت میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اب پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن تو عربی میں آیا تھا لہٰذا میں تو معذور ہوں، بھی قرآن سمجھ نہیں سکتا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ آقا علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مامور فرمایا تھا جن امور پر، وہی امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حبیب کریم علیہ السلام کے توسط سے امت کے علماء کے ذمے ہیں۔ اب علماء جو ہیں وہ آپ کے سامنے اردو میں بیان کریں، آپ تک پیغام پہنچ گیا۔ اب علماء جو ہیں آپ کے سامنے پنجابی میں بیان کریں، تم تک پیغام پہنچ گیا۔ اب علماء جو ہیں تمہارے سامنے فارسی میں بیان کریں، تم تک پیغام پہنچ گیا۔ تم میں سے کوئی بندہ معذور نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک تو پیغام پہنچے کوئی نہیں قرآن کریم کا۔ یہ آقا علیہ السلام کی نیابت کو ادا کرتے ہوئے پوری امت کے علماء دنیا بھر کے اندر، اب کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان والے یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو قرآن کا ترجمہ ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو قرآن کی تفسیر ہی کوئی نہیں، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں؟ پوری دنیا بھر کی زبانوں کے اندر قرآن کریم کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ باقی چھوڑے یار، نابینا لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں بغیر کسی کی محتاجی کے، بغیر کسی کے کہے قرآن کریم پڑھ نہیں رہے ہوتے، حرم میں بیٹھے ہوئے وہ قرآن کریم پڑھے ہوتے ہیں، نابینا لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اور تفسیر جب قرآن کریم یوں پڑھتے ہیں اور تفسیر بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، نابینا لوگ ہیں۔ جب نابینا لوگوں تک قرآن کریم کا امت کے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فہم عطا فرمایا، ایسا شعور عطا فرمایا کہ اب تو خیر ویسے وہ قلم بھی آ گیا ہے، آیا مبارکہ پہ قلم رکھیں تو وہ آیا مبارکہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، آیا مبارکہ کے قلم رکھیں تو وہ جناب تفسیر پڑھنی شروع کر دیتا ہے، وہ تفسیر سننی کون سی ہے وہ بھی بتا دیتا ہے، کون سی سننی ہے اسی کو آپ نبینا کلک کرے گا وہ سننا شروع کر دے گا۔ اب بھی کوئی عذر رہ گیا ان کا؟ دنیا بھر میں کوئی کہے، یہ تو بات ہو گئی۔ اب ذرا غور کریں اس بات پر کہ یار یہ تعلیم قرآن کا، تفسیر قرآن کا، بیان قرآن کا کتنا اہم کام ہے جو ذمہ اللہ نے اپنے لیا ہے، اور کروا اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے علماء سے رہا ہے۔ سچی بات ہے، یہی کار الہی ہے، یہی کار نبوت ہے، اور یہی حضور کے صحابہ کا مشن تھا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں محبوب کریم، ہمارے علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی اس وقت مدد کرے، فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت جو قرآن کریم کی صحیح معنی میں نوکری کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بس ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ان کے ساتھ ہر طرح کا اخلاقی، معاشرتی، جس طرح کا بھی تعاون ہو سکے ہر طرح کا تعاون کرے۔ تو وہ حقیقت میں مدد کس کی ہوگی؟ حبیب کریم علیہ السلام کی ہوگی، کیونکہ وہ بندہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ کام اس کے اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ کام امام الانبیاء علیہ السلام کا ہے، لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کر دیں حبیب کریم علیہ السلام۔ تو حبیب کریم علیہ السلام کا جو بیان کرنے والی جو عظمت اور شان تھی، وہ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ موقوف ہو گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی امت کے علماء جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں نے اپنی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی بندہ قرآن سنے گا وہ ایسا ہے حقیقت میں کہ وہ آقا علیہ السلام سے سن رہا ہے، وہ آقا علیہ السلام سے سن رہا ہے۔ اندازہ لگائیں گے نا اس بات پر کہ کس طور پہ یہ بیان کیا گیا مسئلہ، کہ جہاں فرمایا کہ یہ کوئی یہ نہ کہے کہ جب بندہ خود اپنے طرف سے بیٹھا پڑھ رہا ہے، نا۔ اور اس لیے ہمارے علماء نے، حضرت قاضی یاد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ماتے ہیں کوئی بھی بندہ جب عالم دین حضور کی حدیث بیان کر رہا ہو تو ماتے ہیں کہ اس وقت جو بندہ اس عالم کی آواز سے بھی آواز اونچی کرے گا تو ماتے ہیں اس کو وہی سزا ہوگی جو آقا علیہ السلام کی، کیونکہ یہ اپنی تو بات کر نہیں رہا، یہ تو بات امام الانبیاء علیہ السلام کی کر رہا ہے۔ بتائیں، یہ تو آقا علیہ السلام کی بات کر رہا ہے نا، تو آقا علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز کرنا جائز ہے، حبط اعمال کا سبب ہے۔ بتائیں، فرمایا کہ عالم جو ہے اپنی بات کر نہیں رہا، یہ تو بات امام الانبیاء علیہ السلام کی کر رہا ہے، تو لہٰذا جب عالم حدیث پڑھ رہا ہو تو اس کی بات سے بھی اونچی آواز کرنا جائز ہے، تو اس کو کاٹنا کیسے جائز ہوگا پھر؟
سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ تو بھئی حقیقت میں لیبین لہم، حضور ہی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کر رہے ہیں۔ علماء جو بیان کر رہے ہیں یہ حضور کی نیابت میں کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ جو ہے نا کوشش کریں اسی مشن کے ساتھ کھڑے ہوں، بیان قرآن کے ساتھ، دفاع قرآن کے ساتھ، تعظیم قرآن کے ساتھ، تفہیم قرآن کے ساتھ۔ ہاں جی، جو قرآن پاک کے الفاظ باہر پڑے ہوتے ہیں نا لکھے ہوئے، ان کو اٹھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے یار۔ ہم قرآن کو گھر میں پڑھے ہوئے کو چم چم کے رکھیں، سر پہ رکھیں، آنکھوں کو لگائیں، اور باہر جو الفاظ پڑے ہوتے ہیں قرآن کریم کے، اخبارات پہ پوری پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھے ہوتے ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ 10 روپے پڑے ہوں تو 5 سال کے بچے کو بھی دیکھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام گلی میں پڑا ہوا ہو تو 50 سال کے بندے کو بھی نہیں دکھتا، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو بندہ اپنی صلاحیت کو ضائع کر دے، قرآن کریم کا انکار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کا ادب لے کر کے قرآن کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، قرآن کے دروازے پر بیٹھ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔